ادھر پنجاب حکومت نہیں چھوڑتا تب ادھر آئے، بارڈر نہیں کھلتا ہے۔ آپ اپنے دل سے یہ بتائیں کہ آپ افغانستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں یا پاکستان؟ تو آپ ادھر خوش ہیں؟ خوش کدھر ہے، یہاں مجبوری کی وجہ سے پڑے۔ کل ایک دوست نے مجھ سے پیسے مانگے تھے کہ مجھے پیسے دے دے، لیکن میں نے کہا میں خود اس سے حالات پہ ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ بارڈر کراس کر کے حکومت نے جس جگہ دی تو وہاں ٹھہریں گے، خیمہ لگائیں گے، آبادی پر زندگی الف سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ میں اس وقت جمرود میں مہاجر کیمپ کے باہر موجود ہوں۔ میرے ساتھ بہت سے افغانی ہیں جو مختلف اضلاع سے، خیبر پختونخوا کے اور مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، جو افغانستان جانا چاہتے ہیں لیکن بارڈر بندش کی وجہ سے وہ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ ان کو یہاں پہ کتنے دن ہو چکے ہیں اور ان کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں یہاں؟ ہم میوالی سے آئے، کمر مشانی سے، تقریباً 10 دن ہو گئے۔ ادھر پنجاب حکومت نہیں چھوڑتا تب ادھر آئے، بارڈر نہیں کھلتا ہے۔ ہم دونوں حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی راستہ کھول دیں، مہاجرین کو جانے دیں، بڑی تکلیف ہیں، بال بچے بیمار ہوتے ہیں ادھر۔ نظام بھی مچھر کو بال کو ہر روز ڈاکٹر کا کھڑ کھڑ کے بسے گئے، تاکہ دونوں اس سے گزارش کرتے ہیں کہ بارڈر کھول دیں تاکہ افغان مہاجرین اپنے علاقے میں جائیں۔ آپ پاکستان میں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 36 سال رہے آپ تقریباً۔ 36 سال۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 33 سال ہے۔ تو آپ کی پیدائش یہیں پہ ہوئی ہے نہیں، ادھر سے ہوئی، ادھر اور آپ کی شادی اور بچے بھی یہیں ہوئے ہیں؟ ادھر ہی ہوئے بالکل ماشاء اب جب آپ کی پیدائش یہاں پہ، آپ نے اپنی ساری عمر آپ نے یہیں پہ گزاری ہے، افغانستان جاتے ہوئے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ۔ یار پلان تو وہ لگ رہا ہے لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، ابھی تو جانا تو پڑے گا۔ ابھی ادھر آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ تقریباً 10 دن ہو گئے۔ اور یہ گاڑیاں آپ نے اپنی کی کہ نہیں حکومت کی فراہم کر؟ نہ، اپنی کرائے پر خریدے ہوئے۔ آپ کے بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، ابھی پروان چڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے افغانستان کے بارے میں؟ یار وہ ہیں تو خپے اس گل تے بیان، ساری پیدائش دئی ہوئی ہے، بٹھے تھیں تھیاں تاکہ بھائی اساں اتھیں رواں، لیکن ابھی مجبوری جانا ہے، بس کیا کریں۔ آپ جو ہے میرے ساتھ بات کریں، وہ آدھی اردو ہے، آدھی میاں والی کی زبان ہے۔ آپ یہاں پہ کہاں رہتے تھے، اس کس شہر میں تھے؟ کمر مشانی میں رہتے تھے، میوالی تحصیل ہے ادھر سے۔ آپ میاں والی کی زبان میں حکومت سے کوئی مطالبہ کریں؟ یار وہ لوگ تو بڑے اچھے تھے، سان آخر تک تعاون کیا سب لوگوں نے، حکومت نے بھی بار بار بتایا بھائی ونجو آخری منت کرن بھائی مہربانی کرو، تو نال سارا بڑا اچھا گزارا ہے بھائی، عزت نال ونجو ساری پھرتے بھائی پریشر ہونا ہے۔ تو افغان حکومت سے تھوڑا کی مطالبہ ہے؟ یار افغان حکومت کے یہ مطالبہ ہے بھائی بارڈر کھول دیں تاکہ مہاجرین اس جگہ سے جائے، بڑے تنگ ہے ادھر سے، دونوں اس کو کہتے ہیں بھائی بارڈر کھول دیں تاکہ دونوں لگے جائیں۔ جی اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کس شہر سے آئے ہیں؟ میرا نام عبدالحق ہے اور میں چترال سے آیا ہوں۔ چترال سے آئے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ میرا تقریباً 10واں دن ہے۔ 10واں دن ہے۔ ہاں۔ تو آپ ادھر خوش ہیں؟ خوش کدھر ہے، یہاں مجبوری کی وجہ سے پڑے۔ اچھا، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، وہ ان کا کیا کہنا ہے؟ بس سارے بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں اور بہت مطلب یہ دکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے یا 2 ٹائم کا؟ 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، صبح چائے کا اور شام کھانے کا۔ اور دوپہر کا کھانا کس طرح کھاتے ہیں؟ خود بندوبست کرتے ہیں۔ اپنے اس سے؟ ہاں جی۔ تو آپ یہ بتائیں، جب آپ نے کام روزگار چھوڑا 10 دن سے آپ ادھر ہیں، تو آپ کے پاس کتنی جمع پونجی تھی کہ آپ اپنے لیے 10 دن یہ کھانا کھاتے کا بندوبست کرتے رہے ہیں؟ میرے ساتھ اس سے لوگ بھی آئے ہیں کہ دوسروں سے قرضہ لے کر وہ وطن واپس جا رہے ہیں، اور جس انہوں نے قرض لیا ہے وہ انہوں نے 10-12 دن میں یہاں ختم کیے، وہ بہت پریشان ہے۔ کل ایک دوست نے مجھ سے پیسے مانگے تھے کہ مجھے پیسے دے دے، لیکن میں نے کہا میں خود اس سے حالات پہ ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ تو ابھی آپ افغانستان کس شہر جا رہے ہیں؟ میں تو باپ دادے تو بدخشان سے آئے ہیں، کشم سے۔ ابھی وہاں ہمارے کوئی جگہ نہیں تھی، ابھی جا رہے ہیں تورخم سے، بارڈر کراس کر کے حکومت نے جس جگہ دی تو وہاں ٹھہریں گے، خیمہ لگائیں گے، آبادی پر زندگی الف سے شروع کریں گے۔ دیکھیں، آپ نے کہ آپ شروع سے ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے آپ سے، اور وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں یہاں کیمپ میں خطیب تھا، وہ مدرسہ تھا اپنا، تقریباً 120 بچے تھے میرے ساتھ، سارے کیمپ کے بچے، انصار اور مہاجرین، سارے بچے میرے پاس پڑھتے تھے۔ یہاں میں نے مدرسہ بنایا، کوشش کی، محنت کی، زندگی نارمل چل رہی تھی۔
ابھی حکومت کے مطالبے سے ہم وہاں سے اٹھے اور اپنے وطن روانہ ہے. وہاں جا کے ابھی الف سے پھر زندگی شروع کریں گے. آپ اپنے دل سے یہ بتائیں کہ آپ افغانستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں یا پاکستان؟ افغانستان کو اپنا ملک سمجھتا ہوں لیکن پاکستان کو بھی اپنے ملک سے کم نہیں سمجھتا. کیونکہ میں یہاں پیدا بھی ہوا یہاں ہوں اور میری تربیت بھی یہاں حاصل کی ہے. کالے سفید کو میں یہاں جان کے جا رہا ہوں. آپ چونکہ اب پاکستان چھوڑ کے افغانستان جا رہے ہیں، افغان حکومت سے آپ کو کیا مطالبہ ہے، کیا اپیل ہے آپ کی؟ ہمارے افغان حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں وہاں جا کے ہمارے لیے ٹھکانے کا بندوبست کر لیں. جی ناظرین، آپ نے اس جمرود کیمپ میں مقیم افغان مہاجرین کی باتیں سنی. وہ 10 روز سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو جمع پونجی اپنے ساتھ وہ جس علاقے میں پشاور کے جس شہر میں وہ رہ رہے تھے وہاں سے لائے تھے وہ ختم ہو چکی ہے. یہاں پہ ان کو 2 ٹائم کا کھانا ملتا ہے. دوپہر کے کھانے کو بندوبست یہ اپنی جیب سے کرتے ہیں، اپنے ذاتی خرچ سے کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے ایسے افغان مہاجرین یہاں پہ مقیم ہیں جن کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گیا، وہ ایک دوسرے سے ادھار لے رہے ہیں اور انہوں نے ابھی مزید کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کرنا ہے. ان کا افغان حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ اس آس پہ آ رہے ہیں کہ اپنے ملک آ رہے ہیں، اپنے وطن واپسی کر رہے ہیں، ان کو سہولیات فراہم کی جائیں اور ان کے لیے ایسے انتظامات پہلے سے کیے جائیں کہ ان کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے.